صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک ضروری مسئلے کی وضاحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب نئے گھر میں جاتے ہیں، شفٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنا ذاتی نیا گھر ہو یا پھر جو ہے کرائے کا گھر ہو، تو جب گھر بدلتے ہیں، نئے گھر میں پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، تو اس وقت لوگوں کے اندر بہت ساری چیزیں رسوم کے اعتبار سے پھیلی ہوئی ہیں، غلط رسومات، بہت ساری چیزیں ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے ویڈیو میں نے ایک چیز کی نشاندہی کی، دودھ ابالنا، اور اسی طریقے سے جب گھر بننا شروع کرتے ہیں، کچھ کام ہو جاتا ہے، دروازہ جب لگایا جاتا ہے، دہلیز جب لگایا جاتا ہے، تو دہلیز کے اوپر بکرا کاٹنا، مرغا کاٹنا، یہ تمام چیزیں۔ اسی طریقے سے جب گھر میں پہنچتے ہیں تو گھر میں پہنچتے وقت بھی کچھ ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جس کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں۔ اس میں سے ایک چیز قرآن خوانی ہے۔ قرآن خوانی کو لوگ جو ہے بہت ہی ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو ہے فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب گھر بدلیں تو اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں۔ ایک پہلی چیز، گھر جب بنائیں تو کوشش یہ ہو کہ بھئی عبادت کے لیے کمرہ الگ ہو، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دعا کے لیے، ذکر کے لیے کمرہ الگ ہو جائے۔ جس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں عام طور سے بیڈ روم الگ کرتے ہیں۔ کسی کسی گھر میں جو ہے، آج کل تو ایک زمانہ وہ تھا جس میں بیڈ روم کا کوئی جو ہے یہ نہیں تھا، اس کے بعد سنگل بیڈ روم ہوا، اس کے بعد ڈبل ہوا، اب جو ہے زمانہ جو چل رہا ہے ٹربل بیڈ روم کا، 3 بیڈ روم چاہیے گھر کے اندر، اور اس سے بھی زیادہ 4 بھی ہیں، 5 بھی ہیں، 6 بھی ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن عام طور سے ڈبل اور ٹربل کا چل رہا ہے۔ تو جس طریقے سے لوگ بیڈ روم کو ضروری سمجھتے ہیں، تو مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان جب گھر بنائے تو عبادت کے لیے ایک کمرہ مختص کر دے، اس میں صرف عبادت ہی ہوگی، کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب جب گھر کا کام مکمل ہو جائے، گھر میں جب جانے لگیں، پہنچنے لگیں، تو 2 کام ہم کو کرنا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ بھئی اس وقت کسی اللہ والے کی آمد ہو ہمارے شہر میں، کوئی اللہ والے تشریف لائے ہوں، تو ان سے درخواست کر کے کیا کریں، ان کو گھر پر بلا کر ان سے 2 رکعت نفل پڑھوا لیں، پڑھوا کر کیا کریں، ان سے جو ہے دعائیں کرا لیں۔ اور یہ ضروری بھی نہیں ہے، بس ایک برکت کے لیے۔ کوئی اللہ والا ہے شہر کے اندر، یا باہر سے کوئی آیا ہوا ہے، یا کوئی نہیں ہے، کوئی علماء میں جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں، متقی سمجھتے ہیں، ویسے تو پورے علماء نیک ہی ہوتے ہیں، متقی ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کل حالات جو ہے ایسے ہو رہے ہیں کہ امت جو ہے علماء کو پرکھتی ہے، کون سا عالم بہتر ہے، کون سا عالم اچھا ہے، یہ امت کا کام بنا ہوا ہے آج کل۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ جبکہ علماء جو ہے امت کو پرکھتے تھے، آج زمانہ اور دور جو ہے پورا الٹے طریقے سے چل رہا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ گھر میں جب جانے کا ارادہ کریں تو کسی اللہ والے کی آمد ہو گئی ہو شہر کے اندر، تو ان سے درخواست کرا کر 2 رکعت نفل ان سے پڑھوا لیں۔ اب دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے گھر، سر چھپانے کے لیے گھر جو ہے بہت ہی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے۔
تو مسلمان کیا کریں، گھر کا جب انتظام ہو جائے تو مسلمان اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کچھ رقم جو ہے کچھ مقدار میں صدقہ کر دیں. اس نیت سے کریں کہ ہم جو ہے اس گھر میں اب جا رہے ہیں تو ہماری وجہ سے گھر اور گھر کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، مصیبتوں سے بچنے کے لیے یہ جو ہے اس نیت سے کچھ رقم صدقہ کریں. صدقہ کرنے میں بہت سارے لوگ جو ہے کنجوسی سے کام لیتے ہیں. بھئی آدمی جو ہے کروڑوں کا مالک، جب اس سے صدقہ کا کہا جائے تو آدمی کیا کرتا ہے، 10 روپے 20 روپے 100 روپے 50 روپے صدقہ کرتا ہے. گھر بنایا ہے 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، لیکن صدقے میں دے رہا ہے کتنا، 10 روپے 20 روپے 100 روپے. یہ جو ہے حق ادا نہیں ہو سکتا. ہمارا گھر جتنا ہم پیسے لگائے ہیں اس حساب سے ہماری جو ہے صدقے کی رقم بھی موٹی ہو. اگر آدمی لاکھوں میں گھر بنایا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ خوب ہے، تو اسی لیے آدمی جو ہے لاکھوں روپے پیسہ لگا کر گھر بنا رہا ہے. اگر ویسا آدمی 2-3 ہزار روپے 5 ہزار روپے 10 ہزار روپے اگر اللہ کے لیے صدقہ دے دیں تو کوئی جو ہے اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس کے جو ہے خزانے میں کمی نہیں آتی، اس کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، اس لیے کہ کروڑوں کا ہے. تو اس لیے اس چیز کا احتیاط کرنا ہے. 2 چیزیں ہو گئیں، ایک کسی اللہ والے سے یا کسی عالم سے 2 رکعت نفل پڑھوا لیں، اس کے بعد جو ہے صدقہ ادا کر کے گھر کے اندر چلے جائیں. یہی چیز جو ہے ہمیں کتابوں میں ملتی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنا ہر کام سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اسوہ رسول کے مطابق، اسوہ صحابہ کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.